اردو خانقاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر پروفیسر محمد احمد خانقاہ اردو از مرشد اردو سے آج ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 4 پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا کلاس پنجم کا ہم کر رہے ہیں۔ اے وطن تو سلامت رہے۔ حاصلات تعلم ہے جی، سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں، حافظے میں موجود نظم اور اشعار لے اور آہنگ سے سنا سکیں، عبارت نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصور کو اخذ کر کے بیان کر سکیں، کسی سفر کا مختصر احوال، حال کی جمع احوال لکھ سکیں، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، حروف جار جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں کا درست استعمال کر سکیں، کسی میلے یا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں، ذرائع ابلاغ یا دیگر ایسی ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بلکہ یہ اہم ترین نکات ہیں جو آپ نے استاد اردو یا اردو کے استانی ہونے کے ناطے مد نظر رکھنے ہیں، تو تب جا کر ان کا جو ہے وہ اثر اور ان کا فائدہ اور ان کی بہتری جو ہے وہ ہوگی۔ سوچیں اور بتائیں، ہمارے ملک کے کتنے صوبے ہیں؟ ہمارے ملک کے سابقہ کے مطابق جو ہے نا وہ 4، اور اب ہمارے جو ہے وہ بنیادی طور پہ 5 صوبے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5ویں صوبے کا نام جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، اور وہ ایک ریاست ہے جس کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارے 4 صوبے ہیں، یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا قومی زبان اور ہماری قومی زبان اردو ہے، اور قومی لباس شلوار قمیص یا شیروانی اور اچکن ہے، یہ 2 لباس ہیں ہمارے، اور جس کو ہمیں غلط علام جو ہے نا وہ بنا دیا گیا، یا شلوار قمیص کے اوپر شیروانی، یہ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ آپ کس صوبے کے کون سے شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں؟ میں جو ہے نا وہ نہ صوبے میں رہتا ہوں نہ شہر میں رہتا ہوں اس وقت، نہ گاؤں میں رہتا ہوں، بلکہ کیپٹل جو ہے وہ دارالحکومت، چونکہ دارالخلافہ بھی ختم ہو گئے، جب خلافت ختم ہو گئی سلطنت عثمانیہ کی۔ آپ کی صوبے تو فیڈرل ٹیریٹری کے اندر جو ہے نا وہ، یعنی اسلام آباد کے اندر کیپٹل ٹیریٹری، ناٹ اونلی فیڈرل ٹیریٹری، کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، تو آپ اپنے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ بیان کریں گے کہ آپ جانتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے بلند ترین چوٹی K2 جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تدریسی عمل، ٹیچنگ پوائنٹ آ گیا جی صفحہ نمبر 19 پہ۔ تدریسی عمل کو مؤثر بنانے کے لیے سبق کے حاصلات تعلم دیے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم جو اوپر یہ میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ اہم نکات میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، یہ سارے حاصلات تعلم ہے جو اساتذہ کرام کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے جب کراس چیک کرنا ہے تو یہ چیزیں بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ملنی چاہیے۔ سبق کا متن پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کہ سوالات بچوں سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ یعنی جب آپ اس طرح کے سوال پوچھیں گے تو ان کے ذہن میں رہ جائے گا کہ اس کے جواب، تو ان کو بتائیں کہ آگے ہم سبق کے اندر جو ہے وہ، تو اگر کسی جگہ پہ بچے آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہوں تو آپ پیشگی بھی جو ہے نا ان کے جوابات بتا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا جو ہے نا دلچسپی بحال کی جا سکے۔ ٹھہریں اور بتائیں کہ سوالات متن پڑھانے کے دوران میں بچوں سے پوچھیں کہ آپ جانتے ہیں، میں دی ہوئی معلومات بھی بچوں کے وہ موقع اور محل کے مطابق جو ہے وہ دی جائیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جو ٹیچنگ پوائنٹ یعنی معلمانہ نکات ہیں، اور ٹیچنگ پیڈاگوجی اور ٹیچنگ میتھڈولوجی یعنی جو آپ کی استادانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر آپ بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ محنت اور تعلم پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 کا اختتام ہو گیا۔ صفحہ نمبر 20، اے وطن تو سلامت رہے۔ پہناوا گھیردار مزین، میں ان کے جو ہے نا تلفظ آپ کو جو ہے وہ کر کے دے رہا ہوں۔ وسائل اہمیت روایتی نمایاں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے وہ حالانکہ تلفظ سیکھیں کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اعراب ہونے چاہیے تھے۔ تو پہناوا
پے پر آلریڈی زبر ہے، ہے جو ہے نا وہ ساکن ہے، نون پر جو ہے وہ زبر ہے، نا الف پر زبر ہے، واو پر زبر ہے اور الف ساکن ہے۔ گھیر دار، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ساکن ہے اور دال کے اوپر بھی ہے وہ زبر ہے، الف جو ہے وہ ساکن ہے اور رے بھی جو ہے وہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مزین، اس میں ایک اضافی چیز جو ہے بتائی گئی ہے وہ ہے مشدد، یعنی یہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے تو اس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، مزین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی وسائل، تو وسائل، اب یہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ اس کو کامنٹ میں بتانا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کتنا بہتر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اہمیت، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے نا متشدد جو ہے وہ یہ آئی ہے، تو روایتی اور روایتی دونوں طرح سے متداول ہے، اور روایت اور روایت، ہمارے ہاں جو درست لفظ فرنگ آصفیہ کی روح سے ہے وہ روایت ہے، ہم اس کو روایت غلط و لام ہو چکا ہے۔ نمایاں، تو نون پر جو ہے وہ پیش ہے، اس کو نمایاں نہیں پڑھ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میری پیاری ڈائری، میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، ڈائری کی جگہ پہ ہم کوئی اردو لفظ وارد نہیں کر سکے، تو ڈائری ڈائری ہے، بیسیکلی انگریزی زبان کا لفظ ہے، تو حالانکہ اس کی جگہ پہ روز نامچہ جو ہے بڑا خوبصورت لفظ تھا، تو اگر یہ دے دیا جاتا تو خیر۔ آج میں بہت خوش ہوں، سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں، علاقہ کی جمع علاقوں، ان میں بسنے والوں، والا کی جمع والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی، ڈاکومنٹری فلم، دستاویزی فلم۔ کیا شاندار فلم تھی، یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے، ایسے لگا کہ اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا، اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا، یہ ایسی عمارت تھی جسے پاکستانی پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت ہے، ٹھیک ہے جی، کا منظر تھا، اور تصویر کے اندر بھی یہ دکھایا گیا ہے۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کوئٹہ، خوزدار، ذوب اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام ہے، یاد رکھ لیجئے گا، اس کو آخر میں جا کے ہم نے درست اور غلط کے اندر بھی جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیص ہے، مردوں کی قمیص شلوار خوب گھیر دار ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا ڈھیر سارے بل ہوتے ہیں، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں، یعنی سجے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو ہے نا وہ آویزاں ہوتے ہیں۔ مزین کا معنی یہ بھی ہے۔ سجی اور سجی دونوں طرح سے ہمارے ہیں۔ سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ یہ ہوتا کیا بیسیکلی پورے کا پورا جو ہے وہ گوشت جو بھی ہو، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دمبا ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، ہر ایک کی جو ہے نا وہ سجی بن سکتی ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے، یعنی جس میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کراچی کو عروس البلاد، شہروں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے، رلی ہوتی ہے جس کے اندر مختلف جو ہے نا پیچ لگے ہوتے ہیں، اور اجرک تو آپ نے عام دیکھی ہوئی ہے۔ سوسی کے بنے ہوئے کپڑے جو ہے وہ صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہے۔ سوسی بیسیکلی وہاں پہ ایک طرح کا آپ سوت جو ہے وہ یا ریشم جو ہے وہ سمجھ لیجئے، یہ مخصوص وہاں پر جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہے۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں موجود
موئنجو داڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ: بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پیارے وطن میں مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں۔ ہر صوبے میں رہنے والے باشندے اپنی رسومات، رہن سہن اور زبانوں کے حوالے سے منفرد اور دلچسپ روایات کے امین ہیں۔ بہت سارے عوامل مختلف ہونے کے باوجود ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہماری اولین شناخت ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان ہے، ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، انگلش میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ تو اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان بھی جو ہے نا بولتے ہیں، لیکن ریپبلک آف پاکستان جو ہے نا آفیشیل نیم ہے، اور ان شارٹ فارم کے اندر پاکستان بولا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 19 اور 20 کی پڑھائی آج ہم نے جو ہے وہ اردو خانقاہ پہ مکمل کی ہے۔ نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو انگلش میڈیم میں جو ہے وہ لیکچرز درکار ہیں تو ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح ہمارا چینل جو ہے وہ پرانا نام جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام اور نیا نام شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ہے، اور اس کے اوپر ہم فقہ، اصول الفقہ، منطق اور فلسفہ کے ہمارے تمام لیکچرز جو ہے وہ موجود ہیں۔ اگر آپ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، جو کہ میرا آبائی ضلع ہے، تو اس کے ساتھ ہے، تو ہمارا ایک چینل منڈی بہاؤالدین ایس ڈی ٹی وی خاص جو ہے نا منڈی بہاؤالدین کے جو ہے وہ فن، فطرت اور لٹریچر اور ادب کو جو ہے نا بیان کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہاں سے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن پر کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.